بھائی تنقید تو ٹھیک ہے، اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا، اپوزیشن کا اور کام آرمی بھی کوئی مقدس نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی حد ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ بھارت اس کا بینیفیشری ہے بھارت اور بھارت کے حلیف اور وہ عرب ممالک جو ہم سے ناراض ہیں۔ یہ دیکھیے یہ گروپ ہے، امریکہ ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، انڈیا ہے، اسرائیل ہے، کچھ عرب ممالک ہیں، یہ ایک گروپ ہے۔ ٹارگٹ تو ہے چین، لیکن چین کی جہاں وہ پیش قدمی کرتا ہے، دیکھیے ہم تو دفاعی طور پہ چین پہ ہمارا کافی انحصار ہے، اور ہم مل کے ان کے ساتھ الخالد ٹینک بنایا ہے، لڑاکا طیارے بنائے ہیں، اور بہت سی انہوں نے ہمارے ہمارا نفسیاتی ایک طور مضبوط پر تعلق ہے ہارون صاحب۔ ہم تو نہیں چھوڑ سکتے، ہم سکم اور بھوٹان بن جائیں۔ جو بارتھولومیو سے غلام اسحاق نے کہا تھا کہ بس ہماری مرضی ہے، ہم بنائیں گے ایٹم بم، ٹھیک ہے، خلاصہ یہی تھا ساری گفتگو کا، یہی ضیاء الحق کہتا تھا، یہی بھٹو نے کیا تھا، گھاس کھا لیں گے۔ او بھائی ہمارا تو دشمن ہے، وہ تہیہ کر لیتا ہے نا، بدترین حالات میں اس نے ہمیں موقع دیا، ہم نے دنیا کی بیسٹ آرمی بنائی، ہم نے دنیا کے بہترین ٹینک بنائے، ہم نے دنیا کے بہترین فائٹر بنائے، ہمارے لوگ کبھی بھوک سے نہیں مرتے، ٹھیک ہے۔ اس نے ہم پر اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں، بے پناہ وسائل ہیں، صرف زندگی کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ صبر اور تحمل اور حکمت کے ساتھ عمران خان صاحب اور چیف صاحب، صبر تحمل اور حکمت کے ساتھ یہ جال بچھانے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا، امریکہ، ہمیں بچنا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ٹارگٹ ان کا چین بھی ہے اور ہم بھی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک، ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ، اور میں عمران خان صاحب سے کہتا ہوں اس طرح کی تقریر نہ کریں، جو کرنا ہے، جو قانون کے دائرے میں قانون جو آپ کو حق دیتا ہے وہ پریکٹیکلی اس کے لئے ٹھیک ہے۔ دوست اور دشمن کی پہچان مشکل ہے، چھپنے کی جگہ موجود ہیں، ہائٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہے انڈیا کو موقع مل گیا ہے، انڈیا نے جو کشمیر میں جو رسوائی اور ذلت کمائی تھی، وہ اس کی وجہ سے وہ چاہتا یہ ہے کہ اب پاکستان کو اسی طرح بدنام کیا جائے، اور یہاں نہ لوکل انویسٹمنٹ ہو نہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہو، دنیا بھر کو یہ میسیج دیا جائے کہ بھئی پاکستان سے کیا کاروبار کرنا ہے، یہاں تو روز لوگ قتل ہوتے ہیں، یہاں تو دہشت گردی ہوتی ہے، اور جلا بخش رہے ہیں نواز شریف صاحب کس طرح کے خطابات۔ نواز شریف صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ انٹینشنلی ایسا کر رہے ہیں، لیکن اس سے فائدہ تو انڈیا کو ہو رہا ہے۔ اچھا پھر سرکاری ٹیم کو ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں، ڈاکٹر عشرت العباد 2 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو وزیر خزانہ صاحب لائے تھے اور اسٹیٹ بینک کے، یہ جو ساری مخلوق ہے یہ کرتی کیا ہے؟ یہ انٹرنیشنل اداروں کے تربیت یافتہ ہیں، یہ نصابی چیزیں دیکھتے ہیں، اس معاشرے کی ساخت کا انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ عمران خان صاحب ایک دن ناراض ہو گیا، میں ان سے کوئی بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے۔ میں نے کہا آکسفورڈ یونیورسٹی والوں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا کہ سوات میں 10% گجر رہتے ہیں اور ان کو کوئی مسائل ہے؟ معاشرے کی ساخت کو سمجھنا پڑتا ہے، معاشرے کی ساخت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ پارٹی کیا کرے گی؟ بالکل پیپلز پارٹی کیا کرے گی کہ یعنی ایجنڈا نواز شریف صاحب مرتب کریں گے، ایک آدمی لندن میں بیٹھ کے ایجنڈا مرتب کرے گا، وہ تو نہیں الگ ہونا چاہتے حکومت سے، وہ تو حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، وہ تو فوج پہ نہیں کرتے۔ مولانا صاحب نے کھل کے فوج کے اوپر بات کی ہے۔ اچھا انہوں نے بات کی نا، ان کا وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیل کر سکتے ہیں کسی بھی وقت بھی کرنے، نواز شریف بھی ڈیل ہی کرنا چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، یہ غلط ہے۔ اور زرداری خاندان، زرداری خاندان بھی ڈیل ہی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کشکول ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں جو تلوار آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ کشکول ہے، اس میں اقتدار ڈالو، تھوڑا سا اختیار دو، ہم مزے کی آسانی سے یا سودگی کی زندگی اربوں خربوں روپے کمائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے چینی کمپنیوں سے انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں اس کو پبلک کیوں نہیں کر رہے؟ چینی حکومت تو حکومت پاکستان کو برائیو نہیں کرے گی، بالکل، وہ تو پاکستان کی خیر خواہ ہے اور دل و جان سے خیر خواہ ہے۔ وہ تو ہمارا ایک وفد گیا تھا، اس میں میرا ایک دوست شامل تھا، بہت پرانی بات ہے، تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنا اسرائیل امریکہ کے لیے اہم ہے، ہم پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اور 71 کے بعد خاص طور پہ بات یہ، مگر چینی کمپنیوں کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ شاعر قراقرم کے مرمت کے جو ریٹ تھے وہ ایک چینی کمپنی نے اتنے زیادہ لگائے تھے، وہ ہماری ذمہ داری ہے جب ہم ان سے لین دین کر رہے ہیں۔ چینی کمپنیوں سے یہ پیسے بنائیں، ترک کمپنیوں سے لاہور شہر کی صفائی کا ٹھیکہ ایک ترک کمپنی کے مانیٹرنگ کا کوئی سسٹم وضع کرے نا جی، ان کے ساتھ بات کریں۔
کیا یہ 22 کروڑ کا ملک جو ہے اس کو غیر یقینی؟ مجھے پورا یقین ہے اپنے تجزیے کی بنیاد پہ کہ امریکہ میں ضرور کوئی لوگ ہیں جو یہ پلان کر رہے ہیں کہ فوج حماقت کرے، چلہ لگائے، یہ تو پلان اور بھارت بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے، اور انڈیا کیا ہے، ملک کو، پاکستان کو اقتصادی طور پہ تباہ کر دیا، تباہ کیا جائے۔ دیکھیں نا، اور ماڑا میں واقعات ہوئے، وزیرستان میں واقعات فوج ہوئے، پہ آئیں گے ہارون صاحب، اور جگہ پہ واقعات ہوئے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اقتصادی طور پہ مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کا ایٹمی پروگرام کھٹکتا ہے، سی پیک کھٹکتا ہے، چین کے ساتھ تعلق کھٹکتا ہے۔ بھائی سیاست کریں، سیاست، اپوزیشن کا حق ہے جتنے مرضی جلسے جلوس کرے، اب بالکل نہیں حکومت کو چاہیے تھا کنٹینر وغیرہ لگاتی، فری ہینڈ دینا چاہیے تھا کہ آئیں جلسہ کریں اور لیکن واپس یہ جائیں۔ کیا ہے؟ اور عمران خان صاحب کو بالکل یہ لفظ نانی اور یہ بچے اور یہ فلاں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس کی شایان شان نہیں ہے۔ ایک وزیر اعظم کے عہدے کے شایان نشان نہیں ہے یہ، جس قسم کی لینگویج انہوں نے استعمال اور یہ دیکھو جی، پوری قوت صرف کر کے اور متحرک کر کے ذیلی انتظامیہ کو خود نکلیں، باہر نکلیں، جائیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی جانا پڑے، 2-4 بجے جانا، کوئی یہ تھوڑی ہے کہ 200 اضلاع ہے تو 200 اضلاع میں جانا ہے، 12-15 میں چلے جائیں، جائیں اور پوچھیں، اور مانیٹرنگ کا ایک نظام وضع کریں کہ کہاں خرابی ہو رہی ہے، چینی میں، گندم میں، دواؤں میں، اور یہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس میں، کارٹلز میں، اور کام شروع کریں۔ کب کام شروع کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ کچھ معاملات پہ ٹائیگر فورس کے ذریعے ہم کام شروع کر رہے ہیں نا، جیسے مہنگائی کے اوپر ہم کام کریں گے۔ کچھ نہیں کر سکتی سوائے معلومات فراہم کرنے کے، اس میں بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ذرا سی بھی شکایت کسی آدمی کی ملے تو اس کو الگ کر دینا چاہیے، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ سسٹم کا حصہ ہے یہ فوج ہے جس کے خلاف بلوچستان میں کارروائی ہو رہی ہے، $500 ملین راہ خرچ کرتی ہے، یہ دنیا کے سب سے اونچے میدان جنگ میں، سیاچن میں اس کے جوان جاتے ہیں رضاکارانہ طور پہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ جنرل، وی آر این اولڈ آرمی، مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ضیاء الحق سے کہا عربوں نے، ایک شیعی خاندان نے، کہ فلاں مکتب فکر کے لوگوں کو نہ بھیجے جو گارڈ کی ڈیوٹی تھی، یہ سیٹ نہ، آپ اپنا بندوبست کر لیں۔ یہ ایک معاشرہ ہے، اس میں بھی بہت سی خامیاں ہیں۔ یہ فوج ایک دن میں نہیں بنی ہے، یہ صرف 70 سال میں بھی نہیں بنی ہے، اس کی بڑی پرانی ٹریڈیشن چلی آتی ہے۔ کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ جنرل کیانی کی اتنی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، اتنی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، آسٹریلیا میں جزیرہ خریدا، وہ کبھی آسٹریلیا گئے ہی نہیں، انہوں نے کبھی مال حرام کمایا ہی نہیں، ان کے گھر میں ایک سالن پکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی دولت جمع کرنے سے، انہوں نے اپنی تنخواہ سے بچت کر کے ساری زندگی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ جن صاحب آپ بیمار رہے ہیں؟ اچھا، کہنے لگے نہیں۔ کیسے، کیوں، آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے کہا وزن بڑا کم ہو گیا۔ کہنے لگے میں نے کھانے چھوڑ دیا دوپہر کا۔ میں نے کیسے چھوڑ دیا؟ ان کو جب چاہوں چھوڑ دوں۔ وہ جوانی میں اپنے گھر کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے انہوں نے دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ یہ پاکستان کا فوجی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ وہ فوج نہیں ہے، یہ 1971 نہیں ہے، یہ 1948 بھی نہیں ہے۔ ویسے تو 48 میں بڑے کارنامے ہیں، 71 میں تو وہاں کون سی فوج تھی؟ ایک ڈویژن آرمی تھی، فضائیہ کی سپورٹ نہیں تھی، 15 گنا بڑی فوج کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا، لوکل آبادی کے ساتھ تلخی ہو چکی تھی، اقتدار منتقل نہیں ہوا تھا۔ اس فوج نے پالا نواز شریف کو گود میں بٹھا کے، آج نہیں مانتے وہ، ٹھیک ہے؟ جب ان کے خلاف کو ہو گیا، اب اسی طرح آپ آئے تھے نا، جس طرح آپ جا رہے ہیں اسی طرح آپ آئے تھے نا، جس دروازے سے آئے اگر آپ کا موقف مان بھی لیا جائے 100% بھی، تو آپ اسی طرح آئے تھے اور اسی طرح کچھ لوگ بھیج دیے گئے تھے۔ جی